اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں سے کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ محبت بہت پیاری اور پرسکون جذبہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر کے اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب کوئی جان سے پیارا شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے، وقت اس ایک لمحے میں تھم سا گیا ہے، نہ دن آتا ہے نہ رات آتی ہے، بس جس جگہ اس وقت ہم کھڑے تھے اسی جگہ آج بھی کھڑے ہیں۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، دراصل وقت تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا کارواں بھی رواں رہتا ہے، زندگی بھی بدلتی ہے، بس ہم ہی رک جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے ڈرنے لگتے ہیں، دل کے دوبارہ سہم جانے سے ڈرتے ہیں، روح کے دوبارہ بکھر جانے سے ڈرتے ہیں، اور اس سب میں ان لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہے، لوگ بچھڑتے ہیں اگر تو ملتے بھی بہت ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اب کبھی سنبھل نہیں سکیں گے، ہاں کچھ لوگوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر یقین کرو اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کمی پوری کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھو تو صحیح، آہستہ ہی صحیح، چلو تو صحیح، دیکھو کتنے لوگ تمہاری خوشی کے منتظر ہیں، ان کے لیے ہی صحیح مسکراؤ تو صحیح، دیکھو کتنے لوگ تمہارے سہارے کے آس میں ہیں، ان کا ہاتھ تھامو تو صحیح۔ یوں راستے میں ٹھہر جانے سے جانے والے نہیں رکتے، تم آنے والوں کے لیے انتظام کرو تو صحیح، بس ایک دفعہ تم اللہ پر یقین رکھو تو صحیح۔ خود تک پہنچنے کے ذریعے وہ خود بناتا ہے، انسانی سوچ اس کی مصلحتوں سے بہت دور ہے، شاید تبھی وہ توڑ کر بتاتا ہے کہ دیکھو اگر یہ شخص یہ چیز تمہیں مل جاتی تو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا کہ تم تصور بھی نہ کر پاتے۔ وقتی طور پر سب کو تکلیف ہوتی، جذبات کی توہین ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ سب سنبھل جانے لگتا ہے، مصلحتیں بھی سمجھ آنے لگتی ہیں اور اس کے فیصلوں پر بھی یقین آ جاتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ آج میں بھی کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص کی بے رخی پر گلہ نہیں، نہ ہی مجھے بدلے کی چاہ ہے، کیونکہ میں نے اپنی تمام غلطیوں کے بعد ہی اللہ کو پہچانا۔ اس کی ذات بہت وسیع ہے اور اس کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ چھینتا کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے تاکہ ہم زندگی کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس کی طرف لوٹ سکیں۔ تو اگر اس نے میرے ارادوں کو شکست دی ہے تو خود سے ملوا کر فتح یاب بھی تو کر دیا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ اس نے مجھے چنا، اور جب میں نے اس کے فیصلوں پر آمین کہا تو اس نے مجھے میرے فیصلوں سے بھی نواز دیا۔ اب نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی سوال ہے، اب بس یقین ہے، اس کی محبت ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والوں کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے، اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ ہر چیز جانتا ہے۔
اللہ سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اس سے بتا دی جاتی ہیں، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اس سے کچھ چھپا بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے، پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا، محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر جوتی کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امید باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے، وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی نہیں دیکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ تو نہیں، کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ کہ بس تم اور اللہ کی راہ رہ جائے، پھر مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بھی بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ اس نے آگے کے لیے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا، وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے، پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی من مانی کر کے ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی، تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتی ہے۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحمان تھا اور اب بھی رحمان ہے۔